السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شانواز. Welcome to our channel Bisha. What are we going to talk about today, Mama? شانواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں, آج ہم اپنا جو سیگمنٹ ہے حیا الفلاح, جس میں ہم لیسنس آف لائف بچوں کو اور پیرنٹس کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں, اس میں ہم پتہ ہے آج کس ٹاپک پہ بات کریں گے. نہیں. ٹاپک کا ٹائٹل ہے اقرا. اقرا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اقرا کا مطلب ہوتا ہے ریڈ. تو ہم یہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور شانواز, آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے کیا ورڈ کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مجھے نہیں پتا. اقرا. اقرا کا مطلب ہوتا ہے ریڈ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو پھر حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا کہ اقرا, تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ. اور پھر اس طرح سے وہ آیتیں قرآن کریم کی کنٹینیو ہوتی ہیں. تو پیارے بچوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلا لفظ ہمارے پیارے نبی کو کہے وہ تھے اقرا, یعنی کہ پڑھنا. تو پڑھنا اتنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پیارے نبی کی ایک حدیث بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے. تو اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور سب سے زیادہ علم ہمیں پتہ ہے شانواز کیسے ہی ملتا ہے؟ نہیں. بک ریڈنگ سے. اب دیکھیں شانواز اور ہمارے جو پیارے بچے سن رہے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے دو طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ ہم کسی اور کا علم جو ہے اس کو ہم پڑھ لیں, کسی طرح سے بک سے سیکھ لیں یا پھر اس کے پاس جا کے اس سے سیکھ لیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ایکسپیرینسز, اپنے تجربات سے سیکھیں. تو شانواز آپ مجھے بتائیں کہ زیادہ آسان طریقہ کیا ہے, کہ خود اپنے طریقوں سے تجربات کر کر کے ایکسپیرینسز کر کر کے سیکھیں یا پھر ہم کسی اور کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں؟ کسی اور کا. ہاں جی بالکل. تو پیارے بچوں, کسی اور نے, جیسے دنیا میں اتنے لوگ آئے جنہوں نے کتابیں لکھیں. جیسے اگر کوئی سائنٹسٹ ہے, اس نے تجربات کیے اور اپنے تجربات کو کتابوں میں لکھا کہ میں نے اس فارمولا کو اس طرح سے بھی آزمایا, Like you write in a diary. ہاں جی, اس طرح سے بھی آزمایا اور پھر میں نے یہ چیز بنائی, اور اس طرح سے مجھے یہ چیز نہیں بنی اور میں نے اس طرح سے کیا تو پھر یہ چیز بن گئی. اسی طرح سے جو لوگ سیر کرتے ہیں, وہ دنیا میں جب سفر کرتے ہیں وہ اپنے سفر نامے لکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پر گئے تو ہمیں اس طرح سے ایکسپیرینس ہوا. Like the Richmond Park or a big mountain. ہاں جی, تو وہ اپنے تجربات کو کتاب میں لکھتے ہیں اور پھر جو پڑھنے والے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اچھا ہم یہاں پر جائیں گے تو وہاں پر شیر ملے گا, اگر یہاں پر جائیں گے تو ہمیں وہاں پر سنیکس ملیں گے, اور monkeys. ہاں جی, تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پسند کی جگہ چوز کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں, ریڈنگ جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ آپ کو لائف میں بے شک کم ہو یا زیادہ ہو وہ کرتے رہنا چاہیے. اور شانواز آپ کی ٹیچر ہمیشہ آپ کو کیا کہتی ہیں کہ جو بچے ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں وہ زیادہ غصے میں رہتے ہیں, گرمپی ہوتے ہیں, لیکن جو بچے ریڈنگ کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہیپی بھی ہوتے ہیں, اور ان کی لینگویج بہت کلیئر ہوتی ہے, ان کی زبان زیادہ اچھی ہوتی ہے, اور جو ہے علم ان کا باقی بچوں سے زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ کہ جو لوگ پتہ ہے ہمیشہ ریڈنگ کرتے ہیں تو ان کی کتابیں ان کی فرینڈز بن جاتی ہیں, تو وہ زندگی میں کبھی بھی تنہائی کا اور اکیلے پن کا شکار نہیں ہوتے. وہ کہیں پر بھی, جیسے اگر وہ سفر پہ جا رہے ہیں تو پھر ایک اسٹوری بک پکڑ لیتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ جس نے وہ کتاب لکھی ہے وہ ان سے باتیں کر رہا ہے اور ان کو اسٹوری سنا رہا ہے. تو ہمیشہ بے شک آپ سونے سے پہلے یا پھر دن کے کسی نہ کسی حصے میں تھوڑا بہت کتاب کا مطالعہ ضرور کریں, کیونکہ کتابیں جو ہیں آپ کو وہ علم دیں گی جو کہ بہت ممکن ہے کہ آپ کو آپ کے فرینڈس نہ دے سکیں, آپ کے ٹیچرز نہ دے سکیں, آپ کے پیرنٹس نہ دے سکیں. تو اور کتاب and other people like strangers. ہاں جی, اور کتابوں میں سے سب سے زیادہ اچھی کتاب کون سی ہے شانواز؟ قرآن کریم. شاباش, بالکل ٹھیک ہے. ہمیشہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ آپ کو بیس لائن بتائے گی. اور اگر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں جس کے اندر کوئی ایسی بات رائٹر نے لکھ دی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ نے پہلے سے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے, تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ نہیں, یہ بات جو ہے نا اس رائٹر نے اس کتاب میں ٹھیک نہیں لکھی ہوئی, کیونکہ قرآن کریم تو کچھ اور کہتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو سچی کتاب ہے پیارے بچوں, وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم. شاباش, بالکل ایسی ہی ہے. تو جس بچے نے قرآن کریم پڑھا ہوگا تو وہ اس کے بعد دنیا کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب جو ہے سچی ہے یا پھر ٹھیک نہیں ہے. اور lies. ہاں جی بالکل. تو بک ریڈنگ جو ہے ہمیشہ کرتے رہیں, ٹھیک ہے شانواز؟ ٹھیک ہے.
تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن آف لائف جو کہ ہم نے اپنے سیگمنٹ حیا الفلاح میں کور کیا. شاہنواز کو کچھ سمجھ میں آیا کہ بک ریڈنگ کتنی ضروری ہے؟ ہاں جی. تو ہمیشہ کتاب کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں, چاہے وہ اسٹوری کی بکس ہوں, چاہے وہ علم کی بک ہو, کسی نہ ہر طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں. Like if there's writing books or like ہاں ink جی, writing books. تو جو بچے بچپن سے کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بائی دا ٹائم جب وہ بڑی عمر کے پہنچتے ہیں 14-15 سال میں, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں زیادہ ہے, اور پھر وہ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں اور اس فیلڈ کو اپنے پروفیشن کے طور پر بھی اپنا سکتے ہیں. کتابیں پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح کو کس قسم کے ٹاپکس زیادہ اچھے لگتے ہیں, اور پھر ہم اس کے اندر مزید اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کر کے اس میں ترقی کر سکتے ہیں, اور پھر وہ چیز جو ہے آگے فردر جا کے ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے ہمیں اپنے کیریئر میں چوز کرنے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اپنے سیگمنٹ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیارے بچوں پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, اور جس میں ہم لیسن آف لائف لے کے آئیں گے یا پھر کوئی کتاب پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel. Can I do my joke? ہاں جی. When can you bring bubble gum to school? When? On Tuesday. جی. Like today. چلو پھر اللہ حافظ کو اب. Allah Hafiz and don't forget to subscribe my channel.